بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ بولنے پہ آمادہ ہو گئے۔ آپ نے سنا خطبہ حج، اس خطبہ حج کے اندر خطیب منی نے جو مولا کائنات کے اشعار پڑھے۔ میں نے پی ٹی وی چینل کے اوپر ایک دفعہ روز شہادت مولا کائنات 21 رمضان کی صبح کے پروگرام میں جب مولا کے یہ شعر پڑھے تو وہاں ایک سنی عالم دین تھے، وہ مجھ سے الجھ گئے کہ کہاں سے لے کر آئے۔ میں نے حوالہ دیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، یہاں وہ بات کیا کریں جو سب کے لیے مشترک ہو۔ واللہ اس دن میرا بڑا دل چھوٹا ہوا تھا، مولا میں تو آپ کی نوکری کر رہا تھا، اس نے مجھے ٹوک دیا کہ ایسی بات کریں جو سب کے لیے مشترک ہو۔ اس سال جب خطیب منی نے مولا کے وہی اشعار پڑھے تو پہلے تو میں نے مولا کا شکریہ ادا کیا۔ سبقتکم الی الاسلام ضرا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا مدافع تھا۔ مولا کے شعر سنا رہا ہوں، سبقتکم الی الاسلام ضرا مقرا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم اور ہم برابر ہیں؟ خبردار، میں اس وقت بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا جب دنیا میں نہیں آیا۔ یہاں تو کوئی بوڑھوں میں پہلا مومن ہے، میں دنیا میں نہیں آیا تھا تو نبی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وَجَعْفَرُ الَّذِي يَذْهَبَ يَمْخَى يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابْنُ أُمِّي، وہ جعفر طیار جو صبح شام جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ مولا علی کے الفاظ وَسِبْتَ احمد ولدایا منہا، اور نبی، اللہ اکبر، بڑا حسین جملہ مولا کا، مصرع مولا کا، وَسِبْتَ احمد ولدایا منہا، نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، میں حسنین کا باپ ہوں جسے نبی اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ فَمَن مِّنْكُمْ سَحْمٌ حَسَنٍ، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آگے بات کرے؟ یہ شعر پڑھیں اس پر غور کریں۔ اگرچہ یہ ایک زاویہ ہے جو ان کی تعریف کا ہے اور ایک زاویہ ہے جو تعجب کا ہے۔ نہ انہیں یمن یاد آیا اور نہ یمن کیسے یاد آتا، ان کی تنخواہ بدل جاتی۔ نہ انہیں شام یاد آیا نہ انہیں کشمیر یاد آیا۔ اگر امام کعبہ ہی مظلوموں کو یاد نہ رکھے تو عزیزان گرامی یہ نمائندہ نہیں ہے مسلمانوں۔ یہاں پھر مجھے اللہ کا شکر کرنے کا دل کر رہا ہے، 56 اسلامی ممالک میں صرف ایک اسلامی ملک ہے جس کا سربراہ نماز پڑھانے کے قابل ہے۔ نہیں گئے کیا آپ لوگ؟ ایک واحد ملک ہے 56 اسلامی ممالک میں، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھا سکے، وہ جو نماز پڑھانے کے قابل ہے۔ عدالت، اپنی تجارتی مفاد کو قربان کر دیا انہوں نے ہندوستان سے، بڑے بڑے معاہدوں کو نظر انداز کر دیا کہ اب کیا ہوگا، کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اصول کی سیاست کرنا اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی ہے۔ کشمیر کے حق میں انہوں نے بیان دیا، کوئی پاکستان کا ٹی وی چینل وہ بیان نشر نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ سفارتکار جو ہے نا ایرانی، یہ لفافے نہیں دیتے۔ افسوس ہے، صحافت آزاد ہے، مذمت کروں گا ایسے لوگوں سے، صحافت آزاد ہے پاکستان میں۔ تمہیں جو ملک لفافہ دیتا ہے تم اس کے لیے بہت بولتے ہو، لیکن جو تمہیں نہیں کھلاتا پلاتا تم اس کے لیے بڑی بڑی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہو۔ آفرین، مرحبا، میں پاکستانی ہوں، آپ پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے۔ گفتگو میری ایسی موڑ پر آ گئی ہے کہ مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے اور ان بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے معلومات بھی میں منتقل کروں۔ سن 1954 میں جو معاہدہ ہوا تھا نہرو اور شیخ عبداللہ کے درمیان، وہ شملہ معاہدہ کہلائے یا وہ لاہور معاہدہ کہلائے، دو جگہ پر دو انداز سے تحریر لکھی گئی۔ اس میں طے پایا کہ کشمیر متنازع خطہ ہے،
اور اس متنازع خطے کے حوالے سے ان کے آئین میں آرٹیکل 370 اور 35A اور ہمارے آئین کے اندر 235 یہ ہمارے آئین میں اور ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ متنازع خطہ ہے، اور کشمیر کے حوالے سے جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہوگا تو دونوں ملک مشترکہ انداز سے فیصلہ لیں گے، کوئی ایک ملک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو اپنی اسمبلی کے اندر بل پیش کیا ہے وہ قابل مذمت ہے، وہ عالمی قوانین کے خلاف ہے، وہ کشمیر کے حوالے سے موجودہ حکومتوں دونوں ملکوں کے آئین کے خلاف ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر یہ پرانی ویڈیوز نہیں ہیں، کچھ لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں جو شبہ ڈالتے ہیں، پرانی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں، یہ جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، نئی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کی نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ آج کی ہیں، یہ تازہ ویڈیوز ہیں، یہ تازہ صورتحال ہے جو ہو رہی ہے کشمیر کے اندر۔ وہ زبان کاٹنے والی ویڈیو دیکھی آپ نے، ہاتھ پیر باندھ کے اس جوان کی زبان کاٹی جا رہی ہے، وہ ویڈیو دیکھی آپ نے کہ آگ میں پکڑ کے پھینکا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، وہ ویڈیو دیکھی کہ عورتیں دوپٹے اتار کے فوجیوں کے پیروں پہ رکھ رہی ہیں کہ ہمارے بچے کو چھوڑ دو، ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوئی ہیں خواتین، اور یہ والی باتیں کرنا کم سے کم شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ اس میں سنی ہے یا شیعہ ہے، بحث سنی شیعہ کی نہیں ہے۔ گھٹے ہوئے دماغ کے لوگوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، وہاں شیعہ بھی رہتے ہیں، اور جب فوجی گولی چلاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر نہیں چلاتا کہ یہ سنی کو لگے گی۔ ہمارے بزرگ عالم دین انصاری صاحب اس جدوجہد کا حصہ ہیں جو آزادی کی جدوجہد ہے، شیعہ عالم دین اس جدوجہد کا حصہ ہیں۔ لہذا انتہائی افسوس، میں اپنے طور پر آج بھی چھوٹا سا ہوں مگر غیر ذمہ دار نہیں ہوں، اپنے طور پر ایک جملہ کہتا ہوا گزر رہا ہوں کہ پاکستان کی آرمی کو شیعہ قوم تسلی دے رہی ہے، حوصلہ دے رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ اگر پاکستان کی آرمی کو ضرورت پڑی تو کوئی شیعہ ایسا نہیں ہوگا جو گھر میں رہے اور کشمیر اور ملک کی حفاظت کو نہ جائے۔ اور میں اپنے حصے کی ذمہ داری کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کو ضرورت پڑی تو میں یہ امامہ لگا کے فوجیوں کا لباس پہن کے میدان میں اتروں گا، اور کسی طور ملک کے کسی ایک چپے کی بھی ہم حفاظت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارا یہی رنگ ہے۔ جب زید شہید کو لایا گیا تھا ہونٹ کٹ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، سینہ چوڑا کر چکے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہو کچھ کہنا چاہتے ہو، آخری آرزو، اب گردن ماری جائے گی، آخری بات کچھ کہنی ہے؟ اللہ اکبر، ہماری تو پہلی بات بھی وہی ہے، ہماری تو آخری بات بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر، کہا آخری بات کہو تو مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا، گویا پیغام دیا ہمارا تو پہلی بات بھی علی کی بات ہے، ہماری تو آخری بات بھی علی کی بات ہے۔ مولا کے فضائل پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ حجاج نے کہا تم اہل بیت اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ دشمنوں کے سامنے، مخالفوں کے سامنے بھی جب بولتے ہو تو الفاظ تمہارے ہاتھ سے نہیں جاتے، الفاظ کی استعمال تمہارے ہاتھوں سے نہیں جاتا، جملہ بندیاں تمہارے ہاتھوں سے نہیں جاتی، تمہارے یہاں لکنت نہیں آتی، تمہاری زبان پر خشکی نہیں چڑھتی، تمہارے ہونٹوں پر خشکی نہیں چڑھتی، تم یہ کیسے بولتے ہو؟ تو حضرت زید شہید نے فرمایا ہمیں خطبہ فاطمہ زہرا اور دیوان ابو طالب یاد کروایا جاتا ہے، تب ہم میں یہ جرأت ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ظالم کے سامنے بات کر سکیں۔ عزیزان گرامی، تشیع کی شیعت کی شین سے وہ آشنا نہیں ہے جو غیرت قومی نہ رکھتا، جو حب الوطنی نہ رکھتا۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔